اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی محترم استاد محمد عدیل حسین موجود ہیں، اور ان سے آج انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے ریلیٹڈ پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، قیامت کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور سائنسی دنیا میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے شروع میں کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، لیکن قرآن حکیم میں اور الہامی کتابوں میں مختلف انبیاء نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ آئیں۔ لیکن کیا وجہ ہے سر جی کہ اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے قیامت نہیں آئی؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعۃ کہاتین، کہ قیامت اور میں بالکل ایسے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہم اگر سمجھیں، کیونکہ ہماری عمریں تو ہیں 50 سال، 60 سال، 100 سال، ہم 1000 سال، 2000 سال کو سمجھتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر گیا، لیکن یہ دیکھیں کہ کائنات کی عمر کتنی ہے، اور یہ جہاں کب سے اللہ نے بنایا اور کب تک پتہ نہیں رہے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب کمپیریزن کیا ہے نا، جو پہلے مدت گزر چکی ہے اور جو اب ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ آپ نے فرمایا کہ یہ بس تھوڑا سا مختصر وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک فیکٹر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندے کو اپنی آخرت کی فکر ہو، اور اس کے لیے یہ بڑی ایک جو ہے نا بات ہے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی اور اس میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے ایک تنبیہ کے طور پر۔ تو ہر ایک کو ایک فکر ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے نا ایک تنبیہ کے طور پر، ایک وعید کے طور پر یہ چیز ہوگی کہ یہ جو ہے نا جی قیامت بس قریب ہی ہے، تاکہ وہ نیک اعمال کریں اور نیکی کی طرف راغب ہوں۔ نیک اعمال، ہاں جی، جیسے پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ فتنوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ یہ تاریخ راتوں کی طرح ہوں گے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتائی تھی، تو اس میں سے سر جی کتنی مکمل ہو چکی ہیں اور کتنی رہتی ہیں؟ قیامت کی دو طرح کی علامات ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہیں، کوئی ایک آدھ کوئی ہو تو رہ گئی ہو۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، جیسے حدیث جبریل ہے، تو اس میں آپ نے سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا متی الساعہ، کب آئے گی قیامت؟ تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لونڈی کی جو اولاد ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے، ایک اس میں قول تو یہ ہے کہ وہ چونکہ خود غلام ہے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے جو ہے اس کے آقا کی بیٹی بھی ہوگی، تو اس لیے وہ غلام نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ کیا آج کل رویہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اولاد جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے کہ والدین گویا کہ ان کے ملازم ہیں، جیسے خادم ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ والد کو دور کرے گا اور بھائی جو ہے نا دوست کو قریب کرے گا، لہذا یہ ساری علامات جو ہیں۔ اسی طرح جو عرب کے بدو ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں جو ہے نا ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے، اور اسی طریقے پر علم اٹھ جائے گا اور جاہل جو ہے وہ چھا جائے گا، فتویٰ ان لوگوں سے لیا جائے گا جو اس مسند کے اہل نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے شراب عام ہو جائے گی، زنا کھلے عام ہوگا، فحاشی اور زیانی کا دور۔ اب دیکھیں کہ ایکٹریس کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور جو اہل علم لوگ ہیں ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بے حیا ہوگی عورتیں وہ زمانے میں معزز قرار دے دی جائیں گی۔ ہاں، اسی طرح لوگوں کی تعظیم ان لوگوں کی تعظیم اس لیے کریں گے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ ان کو کچھ کہیں نہیں، اور بڑے نااہل اور بڑے فاسق و فاجر لوگ جو ہیں وہ جو ہے حکمران بن جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی علامات قیامت میں سے ہیں۔
اور جب یہ علامات قیامت جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر علامات جو ہے کبریٰ بڑی علامات ان کا ظہور ہوگا۔ ان علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک شخص اٹھے گا شام کے علاقے کے اندر، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اہل بیت، ان کا قتل عام کرے گا اور وہاں اپنی ایک حکومت قائم کر لے گا۔ تو اس طرح کا یعنی یہ ماحول ہوگا۔ اسی طرح ان دنوں میں یہ ہوگا کہ ترکی اور ان علاقوں کے اندر جو ہے ایک شخص اٹھے گا اور وہ مسلمان بادشاہ ہوگا، اور وہ شخص جو ہے عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مل کر دوسرے عیسائیوں گروہ کے ساتھ جنگ کرے گا، لیکن اس کو شکست ہو جائے گی اور وہ ملک شام کی طرف آ جائے گا، وہاں پناہ لے لے گا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی آپس میں کوئی کافی عرصہ تو اسی طرح ٹھیک رہیں گے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ شخص یہ کہے، ایک جو ہے عیسائی وہ کہے گا یہ سلیب کی وجہ سے ہمیں جو ہے فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن مسلمان کہے گا یہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے ہوئی ہے۔ تو ان کی آپس میں بات بڑھے گی اور دونوں اپنی اپنی جماعتوں کو بلا لیں گے، تو اس وجہ سے پھر ان کے آپس میں جو پہلے تعلقات بہتر تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور مسلمان جو ہیں وہ شام اور عراق اور مصر یہ سارے علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہاں تک کہ خیبر تک جو ہے وہ نصارہ کا جو ہے وہ عمل دخل ہو جائے گا اور مسلمان محدود ہو جائیں گے۔ اور اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ لوگ ان کے دیکھ رہے ہوں گے، وہ اسی دوران وہ مدینہ طیبہ سے مکہ کے اندر تشریف لے کے آئیں گے، اور وہ یہ دل ہی دل میں سوچیں گے کہیں مجھے جو ہے نا یہ اپنا حکمران نہ بنا لیں، اور وہ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو جو ہے لوگ جو اہل علم ہوں گے اور متقی پرہیزگار ہوں گے، اس وقت کے اولیاء اللہ ہوں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ہیں یہ خبر مشہور ہو جائے گی، اس وقت خراساں کے علاقے سے قافلے نکلیں گے، اور وہ جو ایک شخص تھا جس نے قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا، وہ شخص جو ہے وہ بھی اپنی ایک فوج روانہ کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے خلاف قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے، وہاں پر وہ دھنس جائیں گے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دیں گے۔ یہ جو ہے نا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی جو ہے شریلی زمین ہے، وہاں پر تقریباً ہے مقام بیدا کا ذکر آتا ہے، وہاں پر وہ دھنس جائے گا۔ اور جو خراسان سے لشکر نکلے گا، وہ جتنے اس کے سامنے باطل لوگ آئیں گے ان کو وہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور وہ چلتے چلتے ان میں جو آگے شخص ہوگا اس کا نام منصور ہوگا، وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح یمن، مدینہ اور مکہ اور اطراف کے جو لوگ ہوں گے نیک لوگ، وہ بھی ان کی معیت میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے شام میں آئیں گے، ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، تو شام میں عیسائی جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ اب وہ سارے علاقے جو ہیں عیسائیوں کے پاس ہوں گے، تو اس لشکر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک حصہ جو ہوگا وہ بھاگ جائے گا اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کبھی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ جائے گا یہاں سے آگے جا کے لڑے گا اور وہ شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ اب جو ان کی لڑائی ہوگی وہ بھی 3 دن مسلسل لڑائی ہوتی رہے گی، صبح سے شام تک لڑائی ہوگی، اور جو لوگ گئے ہوں گے وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے اور فتح نہیں ہوگی۔ لیکن اگلے دن دوسرے دن پھر وہ جائیں گے اور اس میں پھر وہ لڑیں گے، لڑنے والے شہید ہو جائیں گے، پھر بھی فتح نہیں ہوگی۔ تیسرے دن صبح سے شام تک پھر لڑیں گے، پھر بھی فتح نہیں ہوگی۔ چوتھے دن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور یہ سارے جو مڈل ایسٹ وغیرہ کے یہ علاقے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ابھی وہ صورتحال سنبھال رہے ہوں گے، حکومت کو بہتر کر رہے ہوں گے، تو جو ترکی اور یہ قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے، اس کی طرف ایک جو ہے بنو اسحاق کے 70,000 لوگوں کو روانہ کریں گے۔ وہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور جا کر وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے۔ یہ بنو اسحاق کے لوگ امام مہدی ان کو روانہ، ہاں یہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کو روانہ۔ بنو اسحاق اسرائیل کے لوگ ہیں کہ نہیں مسلمان ہو گئے، ایسی بات ہے۔ ہاں جی، تو وہاں پر یہ اللہ اکبر کہیں گے تو ایک دیوار گر جائے گی، پھر کہیں گے تو دوسری گر جائے گی، پھر تیسری دفعہ کہیں گے تو ایک دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، تو وہ وہاں سے اندر شہر میں داخل ہو جائیں گے،
اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے اور اس علاقے کو فتح کر لیں گے۔ اس میں سر میرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے صلیب کی بات کی، تو وہ پرانی جو صلیبی جنگیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ پہلے کی طرح سلطنتیں نہیں رہی، جیسے مسلمانوں کی خلافت بھی چھن گئی ہے، اور اس طرح اب دنیا میں جو ہے باؤنڈریز بن گئی ہیں، بارڈر بن گئے ہیں، اور ویزا لگا کے لوگ جاتے ہیں۔ تو وہ پرانی صلیبی جو جنگیں ہیں ان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی اس کی حتمی رائے تو ہم کوئی نہیں قائم کر سکتے، اس کے بارے میں حتمی بات تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے، بڑی لڑائی جو ہے وہ ہوگی، شاید یہ وہی ہو یا اس سے پہلے کوئی اور بڑی لڑائی ہو، واللہ عالم۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مطلب ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یروشلم اور شام کے علاقے اور اس وقت موجودہ صورتحال میں جیسے اسپین، یہ صحابہ کرام کے دور میں اسپین جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکے تھے، پھر دوبارہ سے آئے۔ اس میں جو الگ کرتی ہے بات وہ خیبر والی ہے آپ کی، خیبر ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں۔ لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جو عیسائی لشکر ہوگا نا جس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، وہ لشکر اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 70,000 کا لشکر کہتے ہیں۔ ہاں، وہ تقریباً 9,60,000 کا لشکر لے کر آئیں گے اس وقت تو اتنی نہیں 70,000 نہیں، 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، اور 12,000 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 9,60,000 تقریباً ان کی فوج ہوگی، جس کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام لڑائی کریں گے۔ اس کے بعد پھر تقریباً جب وہ فتح حاصل ہو جائے گی اور ملک کے انتظام و انصراف میں امام صاحب مشغول ہوں گے، تو اس وقت ایک آواز آئے گی جو شیطان کی طرف سے ہوگی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے، تو مسلمان سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ ملک شام کی طرف جائیں گے۔ تو جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال ظاہر نہیں ہوا، ہاں، تو ایک افواہ ہوگی، اس کے بعد پھر دجال ظاہر ہوگا۔ ان حالات میں جو موجودہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، تو کیا ٹیکنالوجی بھی ایک فتنہ ہے؟ بالکل، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے ایک اور چیز بھی بڑی ذہن میں انسان جو ہے اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے انسان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگوں کی طرف اشارہ ہے، تو اب سارے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ہیں سب کے پاس، تو یہ جنگیں کیسے ہوں گی؟ اور یہ جھنڈا اور یہ چیز ہم کو پیچھے لے کے چلی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ چیز کی جاتی تھی، آج کا جو دور چل رہا ہے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح باؤنڈریز کراس کرتے ہوئے آئیں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کچھ انٹرنیٹ کا زمانہ ہوگا تو آج کل تو ہر چیز جو ہے شیطان کی، جیسے آپ نے آواز بتائی ہے، تو آج کل تو ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر ہی آ جاتی ہے، ہمیں وائرل مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس میں تو بعض علماء نے کچھ چیزوں کو منطبق کیا ہے احادیث کی روشنی میں، مثلا مفتی ابوالبابا شاہ منصور ہیں، وہ بہت اس کے اوپر لکھ چکے ہیں۔ جیسے ہارپ ٹیکنالوجی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی اور یہود اور نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ بارش اور یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جیسے احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے بارش برسائے، جہاں چاہے قحط سالی لے کر آئے، تو یہ اس کے اختیار کے اندر اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے سے وہ اس کی مدد کریں گے، اور موجودہ جو یہود ہیں وہ اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جادو کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی وہ ساری کی ساری ان کے پاس ہے۔ مطلب وہ یہ آتا ہے کہ وہ جہاں چاہے گا، جس کو چاہے گا غلہ دے گا، جس کو چاہے گا بھوکا مارے۔ اب دیکھ لیں کہ ایسے ہی ہم تساہل پسند ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ایسا ایسا کلچر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پیکنگ میں چیزیں جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایسا ایسا ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک کہ اگلا وہ مال دیکھ نہ لے تب تک آپ مال کو بیچو بھی نہ، اور آپ مال دیکھ کے اس کو خریدو بھی نہ جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لو۔ لیکن اب ہم ہر چیز وہی لیتے ہیں جو پیک ہوئی۔ ہاں، تو بہرحال وہ تو اس میں جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، اور وہ تو اتنی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ اگر ہم پیکنگ کے اوپر لگ جائیں گے اور کرنسی جیسے اگر نوٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ چیزیں ختم ہو گئی
تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، ان کے سارے بینکوں کے لنکس ان کے پاس ہیں اور ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ ایک بٹن دبائیں ہمارے جو ہے نا جی بالکل ہی اکاؤنٹ خالی ہو جائے، سب کچھ ختم سب کچھ ان کے پاس. تو ہم جو ہے نا جی بہت پیچھے رہ گئے ہیں علمی میدان میں، اور بہت ہر لحاظ سے معاشی ہر لحاظ سے ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. تو سر اس حوالے سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ فتنہ دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم فتنہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل کچھ اسکالرز بھی اٹھ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اس سے کیوں خاموش ہے، اور نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اشکالات پھیلاتے ہیں، اور امام مہدی کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض افسانہ ہے. اصل میں یہ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا، لیکن یہاں علماء نے ایک بڑے نقطے کی بات لکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہیں اور ہر بات کو جانتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث ان کی اہمیت بھی منوانی ہے. تو اس لیے اتنا بڑا فتنہ جس کا تذکرہ ہر نبی نے کیا ہے، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں کیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ حدیث بھی جو ہے وہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس لیے احادیث کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور ویسے بھی سر یہ آزمائش ہے نا، دنیا میں آزمائش کی طور آئے، اگر یہ اس طرح آشکار کر دیا جائے، قرآن حکیم میں یہ واضح ہوتا تو قرآن ہماری سب کی کامن کتاب ہے، ہر گروہ. احادیث میں تو آج کل کچھ انکار حدیث کا فتنہ بھی آ گیا، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں ان میں احادیث میں بھی اختلاف ہے. تو اس وجہ سے، اور ساتھ ایک میں نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی، یہ بھی آپ رہنمائی کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ممبروں سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا تو بالکل ایسے یہ ایک نہیں، اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں. آج کل میں تو نہیں ذکر سنتا بہت، اس کو یعنی اہل علم ہی بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اور جو ہے نا علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلے گا کہ دجال کیا ہے، اور اس کی جو ہے نا شرارتیں اور اس کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. وگرنہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوگا وہ دجال جیسے بڑے فتنے سے نہیں بچ سکتا. اس میں سر کچھ یہ اسکالرز بھی ہیں، جیسے کچھ اسکالرز کو میں نے سنا، نام نہیں لینا چاہتا، جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک تو اس کو مزاح کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں دجال کو کال ملاؤ، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ کہ آپ بالکل ریلیکس رہو، ایزی رہو، وہ نہیں آنے والا، یہ ابھی بہت صدیاں پڑی ہیں ابھی قیامت میں. وہ ویسے وقت کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ، لیکن وہ عوام کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ لگے رہو جہاں لگے ہو، کوئی نہیں آنے والی قیامت، ابھی 500-600 سال اور پڑے ہیں اس میں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا جی، یہ اس کے بارے میں کہا تو کچھ نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کب آ جائیں. حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے 6 سے 7 سال 8 سال تک کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو پہلی چیز تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سال آ جائیں، ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائیں. تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ صبح سے جو ہے نا ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک آپ متواتر یعنی نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے، پھر نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے، حتیٰ کہ جب عشاء کی نماز پڑھائی اور خطبہ دے رہے تھے اور علامات قیامت اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، ہوا چلی اور کھجوروں کے جو ہے نا پتے ہلے تو صحابہ ڈر گئے. تو اصل یہی چیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بیٹھ جائے، تاکہ وہ دنیا جس میں ہم نے چند لمحوں کے لیے رہنا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس میں سر یہ چیز بھی نکل رہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کو اس طرح لیا تھا کہ غالباً وہ ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا تھا، تو اس کے حوالے سے لوگوں نے یہ نشاندہی کی کہ یہی دجال نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ دجال کی علامات بتاتے تھے، اس کی تذکرہ کرتے تھے. تو لوگوں نے وہ دیکھا کہ یہ ابن سیاد نامی جو بچہ ہے، یہ 9 عمر ایک بچہ تھا، تو اس کے اندر وہ علامات پائی جا رہی تھیں. تو لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا، اور پھر آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے، خود جا کر دیکھا، اور ابن سیاد کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کی. وہ کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے اور اس کی کمر پر تھپکی دی اس کو متوجہ کرنے کے لیے. تو جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. پھر اس نے یہ کہا پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہہ دیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. اور پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچے بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا معاملہ خلط مت ہے، یعنی یہ کاہن ٹائپ کوئی تھا، یہ اس دور میں مر گیا تھا، اس کے موت کے واقعات ملتے نہیں ہیں سر۔ اس حوالے سے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ دجال اصل میں کیا ہوگا؟ یہ وہ ابن سعاد ہے، پیدا ہوگا، انسان ہے، جانور ہے، کیا بلا ہے؟ یہ ہے تو انسان ہے، یہودی ہے، یہودی نسل سے ہے۔ دجال کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ عیسائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس وہ اپنا واقعہ سنانے کے لیے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہو چکی تھی، تو دوبارہ الصلاۃ جامعات ان کے الفاظ پکارے گئے۔ تو اس میں حضرت فاطمہ نامی ایک عورت تھیں، وہ انہوں نے کہا، ان کو طلاق ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی، وہ عدت ان کی گزر چکی تھی غالباً، انہوں نے کہا کہ نہ، میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نے کہا کہ آج نہ لگتا ہے کہ کوئی خاص ہی بات ہے، تو کہتی میں مسجد چلی گئی، اور مردوں کے متصل پیچھے جو پہلی صف تھی اس میں کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب تشریف لائے تو مسکراہٹ تھی آپ کے چہرے پر، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو باتیں میں تمہیں بتاتا تھا اور جن باتوں کی سے میں آگاہ کرتا تھا، تمیم داری جو ہیں یہ آئے ہیں اور یہ وہ ساری باتیں مجھے بتا رہے ہیں۔ تو وہ پھر ساری حدیث اس میں ملتی ہے ہمیں کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندری سفر پر تھے اور بہت جو ہے طوفان تھا، 1 مہینے تک ہم سمندر کے اندر سفر میں رہے، اور اس مہینے کے بعد پھر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے کے اوپر ہم نے جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ہمیں ایک جو ہے نا جساسا ملا، تو اس کے اوپر، جسم کے اوپر بال ہی بال تھے، تو وہ اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ فلاں جگہ پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر آؤ آپ میرے ساتھ، اور وہاں ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص قوی ہیکل، بڑی جسامت والا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے ہاتھ ایسے پیچھے گردن کے اوپر بندھے ہوئے تھے، اور اس کی ٹانگوں، گھٹنوں سے، ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک اس زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے ہمیں دیکھا اور اس نے سوال کیا۔ ہم نے پہلے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، تجارت کے سلسلے میں نکلے تھے، تو طوفان کی وجہ سے ہم پھر یہاں پر پہنچے جزیرے پر، وہاں پر ہمیں جو ہے جساسا ادھر لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا، پھر ان سے سوالات کیے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ بیسان کے جو علاقہ ہے وہاں پر، وہ اصل میں نخلستان ہے، ایک یعنی کھجوروں کے یا اس طرح کے باغات ہیں، وہاں باغات پھل دے رہے ہیں، بیسان کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ ان کا ہاں جی، وہاں پر درخت پھل آور ہیں ابھی۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ جو بحر تبریہ ہے اس کا پانی ہے ابھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل اس کا پانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ بھی ابھی جاری ہے، اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنی زمینوں کا سیراب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ امیوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ عیسائی تھے، اور ہاں، پھر وہ عیسائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ سر اس حوالے سے جیسے آپ نے علامات صغریٰ کے حوالے سے بتایا کہ، اور اس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیقی کے آلات انسان کے کانوں پہ ہوں گے، وہ میرے ذہن میں ہیڈ فون آ رہا ہے۔ ہاں جی۔ اور پھر کہا کہ لوگ بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے، اور جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ ایک چیز دیکھ رہا ہوگا اور سامنے والے کو نہیں پتا ہوگا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے یہ آج کل موبائل فون آ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اتنی زیادہ نشانیاں، تو یہ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، جو جتنی بھی میں علامات کی طرف بندہ نظر نگاہ ڈالے تو سب کی سب پوری ہو چکی۔ تو سب سے بڑی جو پہلے جو علامت ظاہر ہوگی بڑی علامتوں میں سے، اس میں آپ نے وہ جنگ کے حوالے سے بات کی، تو پہلی علامت وہ امام مہدی کون ہے؟ ہاں جی، حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ پہلی علامت ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں جب تک تم نہیں دیکھ لو گے تو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسری چیز دابت الارض،
ایک زمین سے ایک جانور جانور نکلے گا. اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی ہے. فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، لوگوں سے وہ کلام کرے گا. تیسری چیز دجال. چوتھی چیز عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اور پانچویں چیز یہ یاجوج ماجوج کا خروج. اور اس کے علاوہ 3 جگہ پر خسف ہوگا، یعنی زمین دھسے گی. ایک عرب کے اندر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. اور ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہنکا کر لے جائے گی. اسی طرح ایک علامت ہے 10ویں دخان، دھواں پھیل جائے گا پوری دنیا کے اندر. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. یہ آخری، یہ سموگ کو کہہ رہے تھے، بعض لوگ سموگ کو کہتے ہیں، یہ تو صرف ہمارے ملک میں، یہ پوری دنیا میں نہیں. ہاں. تو بہرحال یہ علامہ، بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کچھ ایسا دھواں سا ہوا، لیکن اس میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ قحط سالی تھی، غلہ کام تھا، غذا کام تھی، غذائی قلت کی وجہ سے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ان کو شاید ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ دھواں ہے. تو وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ شاید وہی علامت ہے جو قیامت کی ہے، لیکن یہ بالکل آخری علامات ہیں، آخری 10 علامات، آخری علامات ہیں. ان کے بعد تو پھر جو ہے نا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول نہیں ہوگی. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ آج کل مسلمان اتنے زیادہ فرقوں میں بٹ گئے اور مختلف گروہ در گروہ ہو گئے، اور ساتھ جو ہے اتنا کنفیوژن کا دور ہے. ہر بندہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. جیسے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ 30 دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. اس کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک آواز آئے گی، اعلان ہوگا، جس کو وہاں پر جو موجود لوگ ہوں گے وہ سن لیں گے اور حضرت امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. ان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا. اس وقت امت بالکل جو ہے، امت کا شرازہ بکھر چکا ہوگا اور بالکل جو ہے وہ تنزلی کے اندر امت مسلمہ جا چکی ہوگی، اور یہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں گے اور ایک جگہ اکٹھا کریں گے اہل ایمان. سر ایک آپ نے یہ بات کی تھی کہ اہل بیت کے حوالے سے کہ لوگ اہل بیت کو ایک قتل کریں گے، شام سے غالباً آپ نے کہا. تو اہل بیت کی پہچان آج کل تو ہر بندہ ہمارے ملک میں اہل بیت اور سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس کی کیسے ہوگا کہ یہ اہل بیت کو ہی قتل کیا گیا ہے؟ کیا یہ مدینہ کے اطراف یا اس ایریا میں کوئی اہل بیت رہتے ہیں؟ یہ شام کا علاقہ جو ہے، یہ حدیث کے اندر جو ہے نا بڑا آیا ہے اس کے بارے میں. تو اس علاقے میں کئی ایسی لوگ رہتے ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں اور نسل سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ کون صحیح سید ہے اور کون اہل بیت سے ہیں. تو یہ تو اسی دور کی بات ہے جب وہ ہوگا، واللہ عالم. ابھی یہ کب ہوگا اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن آج کل ہمارے لوگوں کے ایمان کا جو ہے، اب لوگ ماننے کو بھی نہیں آ رہے ہو گئے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اصل میں یہ فتنوں کا دور ہے نا جی. تو فتنوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اتنے فتنے ہو چکے ہیں اور ہم ان کے اندر مبتلا ہیں. فتنوں کے حوالے سے آپ ابن ماجہ کی جو ہے نا ایک حدیث سناتا ہوں، 4019. وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے حالات کے اوپر بالکل منطبق بیٹھتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر جو قوم مبتلا ہوگی اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم نہ ہو اس میں سے. ایک پہلی چیز اعلانیہ بدکاری اور فحاشی کے اندر مبتلا ہونا ہو رہا ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ کامن چیز ہو گئی ہے. تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ طاعون پھیل جائے گا اور ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی جو ہے نا ان کے آباء و اجداد کو نہیں ہوئی. بیماریوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایسی بیماری، ہاں ایسی بیماری. اب دیکھ لیں ہمارے آباء و اجداد میں شوگر، بلڈ پریشر اور اسی طرح ہارٹ کے یہ مسائل اور یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، کینسر ہوتی نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا. دوسری چیز ناپ تول میں کمی. اب دیکھیں ہر بندہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ قحط سالی آئے گی، معاشی تنگی. ہر بندہ معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے کہ دیکھیں حالات خراب ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ڈالر اوپر ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، تو معاشی تنگی ہو جائے گی. تو بیسک وجہ کیا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے موجودہ حالات کے اندر کہ
ظالم بادشاہوں کے ذریعے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو موجودہ دور کے اندر دیکھ لیں کہ کس قدر ہمارے حکمران ظالم بن چکے ہیں اور کس قدر جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز، زکوٰۃ روک لیں گے۔ جب زکوٰۃ روکیں گے تو بارش نہیں ہوگی، جی، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں گے۔ اور حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اگر جانور نہ ہو تو بارش برسنا بند ہو جائے، ان کے اوپر کبھی بارش ہو ہی نہ، جانوروں کی وجہ سے کہ ان کی روزی ختم ہو جائیں۔ اور بلکہ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جانور اور یہ جو ہے نا، یہ چوپاہے یہ لعنت کرتے ہیں انسانوں کے اوپر کہ تمہارے گناہ ہے اور بھگتنا ہم کو پڑتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ سے جب کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو ان کے دوسرے قبائل میں سے دشمن قبیلے ان پر مسلط کر دیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو فراموش کر دیں گے تو دوسرے جو قبائل ہیں وہ دشمن قبائل ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چھین لیں گے۔ ایسے ہی ہو گیا۔ اب دیکھ لیں کہ IMF ہمارے سروں پر جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ چھیننا چاہتا ہے اور چھین رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر جو ہے نا ملک ہم سے بدلہ نہیں لیں کے خواہشمند ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جب اس کے قوم کے سردار اور بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیں گے اور لڑائی کے اندر ان کو مبتلا کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں ہماری قوم ایک کا منہ اس طرف ہے تو دوسرے کا دوسری طرف، کوئی کسی مسلک میں ہے اور کوئی کسی میں، کوئی سیاسی چپکلش میں ہے تو کوئی مذہبی۔ تو ہر لحاظ سے جو ہے یہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے ہمارے موجودہ حالات کی۔ یہ ہماری سیاست کے اندر بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک قسم کی فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، فتنے کی ایک شکل ہے۔ بے شک ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل یہی حالات چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ حق ہے، اور جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ویسا ہی ہو کے رہنا۔ اب پھر اسی طرف آ جاتے ہیں سر امام مہدی کی طرف۔ تو امام مہدی کی جو خلافت ہے وہ جب قائم ہوگی اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک وہ خلافت کریں گے۔ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ 8-9 سال تک تو وہ ان کی خلافت جو ہوگی اس میں ان کو حالات ٹھیک کرنے میں لگیں گے، جنگوں میں گزاریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ یہ اسی ان کی خلافت کے اندر ہی ہوگا، اندر ہی ہوگا۔ جب دجال پہلے آئے گا، پہلے دجال آئے گا اور یہ جزیرے سے نکلے گا اور یہ جو ہے نا جی شام کے اندر اس کی آ کے شہرت ہوگی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو سر جی مسیح کہا گیا، تو دجال کے حوالے سے بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیحت دجال، تو حضرت عیسیٰ کا تو مسیح سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو ایک تو 2 معنی میں نے سنے ہیں، ایک تو کہ جو زمین میں چلتا ہو، اور ایک یہ کہ جو سر پہ ہاتھ رکھے مسا کیا گیا۔ حضرت مسیح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ چھوتے تھے اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ تو دجال یہ اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ طاقت رکھیں گے کہ ایک چند لمحوں میں یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اور پوری دنیا کی کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا سوائے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ۔ یہاں پر وہ نہیں جا سکتا، جہاں پر مدینہ طیبہ میں 7 دروازے ہوں گے، 7 راستے ہوں گے جانے کے، اور یہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ ہر راستے کے اوپر ننگی تلوار لے کر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، جیسے ہی جانے لگے گا تو وہ اس کو روک دے گا۔ تو یہ مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالے گا، اور یہ چونکہ بہت زیادہ مطلب ہر جگہ پر جائے گا، دنیا کے ہر گوشے میں جائے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور وہاں پر جب بیٹھے گا تو زلزلہ آئے گا، 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور جو کمزور ایمان والے اور منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے، اندر صرف وہی رہ جائے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اسی اثناء میں ایک اور واقعہ بڑا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نکلے گا تو دجال کہے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے، وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، تو وہ پھر اس کو قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر کہے گا کہ اب مانتا ہے، اب مانو میرے خدا، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ مارنا چاہے گا لیکن وہ مار نہیں سکے گا۔ تو اس حوالے سے ہماری جو قوم ہے وہ کرامتوں کے حوالے سے اس قدر ہے، ہر کسی کی پہلے بھی کرامتیں بہت زیادہ ہے، کرامتوں کی عادی ہے،
تو پہلی تو مجھے شکار اپنی قوم نظر آ رہی ہے. وہ جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر علم نہیں ہوگا تو وہ اس کی کرامتوں میں بہہ جائیں گے. اور وہ جیسے آپ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک طرف پانی ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی، تو لوگ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ جو ہے نا ہم اس کے پانی میں جائیں، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ تم اس کی آگ والی جانب کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا، ادھر جانا. اس کی آگ پانی ہے اور اس کا پانی آگ ہے. اس میں سر ایک یہ چیز بھی آ جاتی کہ اب یہود کے جو قوم ہے وہ 3 لوگوں کی آمد کی انتظار میں تھے، اس میں ایک المسیح بھی تھا، اور عیسائی اور مسلمان دونوں یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ واپس آئیں. عیسائیوں کا یہ نظریہ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہے گا. اس طرح تو ان کے عقیدے کی تائید ہو جائے گی. وہ جب آئے گا تو نصارہ تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، جبکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ میرے خیال میں وہ آیت کا مجھے ترجمہ آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں کہ جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پہ ایمان نہ لائے اور اس پہ وہ شاہد ہوں گے. اصل میں یہ یہود جو ہے نا یہ بڑے مکار اور چلاک لوگ ہیں. انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور یہ بات تو قطعی ہے. لیکن جو یہودی ہیں وہ در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے تمہارا بھی وہی ہے. تو وہ دجال جو ہے وہ اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، اور عیسائی بھی شاید انہی کی باتوں میں آ کر اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کو وہ دیکھ لیں گے تو وہ سارے عیسائی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور دجال سے وہ جو ہے نا دور ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پہلے آگے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ دجال کو قتل کریں گے، یا کوئی پہلے کچھ اور؟ ان کا آنے کا اصل مقصد ہی یہی ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. اور یہ جو عیسائیت کے اندر اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، تثلیث اور یہ صلیب اور وہ یہ تثلیث، ہاں جی، تثلیث کو بھی توڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے. ہر جگہ جو ہے نا جی وہ ہر درخت ہر پتھر پکارے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو، سوائے غرقت کے. غرقت نامی ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا، اور وہ اسی وجہ سے انہوں نے وہ بڑے جو ہے نا لگائے ہوئے ہیں اپنے علاقے میں. اور جو مقام لد ہے جس پر جگہ پر وہ دجال نے آنا ہے، اور وہ وہاں پر انہوں نے ہوائی اڈا بنایا ہوا ہے اس جگہ پر، اور وہ انتظار میں ہے. یعنی جو احادیث میں اس کی علامتیں ملتی ہیں نا کہ اس کا گدھا جو ہے اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، انہوں نے اسی طرح کا کوئی جہاز بھی بنا رکھا ہے. مقامی لد پہ انہوں نے ایک ایئرپورٹ بنا اور ادھر باقاعدہ وہ تیار ہیں اور بڑے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، تو وہ یہ پڑھ کے ایمان کیوں نہیں لے کے آ جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں تورات میں بھی کچھ چیزیں ہیں اس حوالے سے، ہاں اس میں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور اس میں کچھ رد و بدل ہے اور کچھ باقی ہیں. اس میں سر ایک یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو صلیب کی توڑنے کی بات ہوئی ہے، خنزیر کو قتل کرنے کی بات ہوئی ہے، تیسری اس میں یہ تھی کہ جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان سب ہو جائیں گے کیونکہ جزیہ تو کافروں پہ ہے، یا مال کی پہ ہوگی؟ یہ بھی ہے، اس دور میں اتنی فراوانی ہوگی، زمین اپنا جو ہے نا سب کچھ اگل دے گی، ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا. اتنا آتا ہے کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ ایک قبیلے کی ایک شاخ کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے ایک قبیلے کے لیے، اسی طرح اونٹ وہ اتنا دودھ دیں گے کہ وہ جو ہے بے شمار لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں ہوں گی اس دور میں. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جو اپنے سارے خزانے اگل دے گی، تو وہ یہ ٹیکنالوجی کو اس پہ کہتے ہیں دیکھ کے یہ سارے خزانے ہی اگل آئے ہیں زمین سے، پیٹرول وغیرہ نکل آیا، ڈیزل نکل آیا، اس کو بھی تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی کتنی ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے اس وقت میں یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے محض فضل کرم کے ذریعے سے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کی وفات ہوگی. ہاں جی، پہلے امام مہدی علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک اور شخص ہوگا جو انہی کے بالکل جو ہے نا متبع ہوگا، اور بالکل ان کے طریقے کے مطابق جو قرآن و سنت کے مطابق اس نظم و نسق کو چلائے گا. اور سر یہ یاجوج ماجوج جو ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ، اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں آتا ہے وہ ہم من کل حدب ینسلون، وہ اوپر سے آئیں گے. تو اوپر سے مراد آج کل کچھ ایسے اسکالر بھی اٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں کسی سیارے میں وہاں سے آئیں گے، جبکہ حدیث میں تو کیا کہا گیا کہ، اور قرآن میں بھی وہ حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا ذکر ہے. اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اور ہر طرف اطراف میں سیٹلائٹ ہے، سب کچھ ہے.
تو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہو یہ سب، اور کب آئیں گے وہ؟ اصل میں دنیا بڑی وسیع ہے، ٹیکنالوجی اگرچہ زیادہ ہو گئی. آپ دیکھیں انٹارکٹیکا جو ہے اتنا بڑا بر اعظم ہے جہاں برف ہی برف ہے، تو وہاں تک تو انسان جا ہی نہیں سکتا. اور جو ہے نا ایک 30-40 گرمی لوگوں سے زیادہ گرمی میں نہیں ہوتا ہے، سردیوں میں کوئی 10-15 لوگ باقی رہ جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اور وہ بھی محدود جگہ پر ہوتے ہیں، وہ پورے علاقے میں نہیں جا سکتے. تو بے شمار اس طرح اور جیسے یہ پیسیفک اوشن ہے، اتنا وسیع یہ سمندر ہے، اور اس کے اندر ممکن ہے کسی جگہ پر ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھی ہو فتنے کے طور، ہاں فتنے آزمائش کے طور پر، تو وہ جب وقت آئے گا تو تب یہ وہ نکلیں گے. اور یہ اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر بھی وہ بڑی عجیب و غریب تصویریں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، بڑے بڑے منہ ہوتے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بھی کوئی جانور ہیں کہ وہ بھی کوئی نسل ہے، یاجوج ماجوج انسان ہے کہ جانور ہے، کیا آپ چیزیں؟ جانور تو نہیں ہے میرے خیال میں، انسان نما ہی ہیں، اور وہ آئیں گے اور تمام چیزوں کو وہ تہس نہس کر دیں گے. تو بحر تبریہ کا یا پتہ نہیں کسی کا آتا ہے کہ اس کا پانی پی جائیں گے، اور کوئی لشکر گزرے گا کیا ادھر شاید پانی ہوتا ہے. ہاں شاید. ایک اور یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، ہاں یہ جو تہس نہس زمین کو کر دیں گے نا، تو یہ آخر میں یہ کریں گے، آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، وہاں سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مار ہی دیا تھا، آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خون کیوں آئے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ آزمائش کے طور پر آئے ہیں. ہاں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا کسی بیماری کے سبب. یہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے؟ قتل کریں گے. جو نیک لوگ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ہوں گے تو ان کو لے کر وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ نیچے آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کی پہلے سنا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، تو ان کی شادی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے؟ ہاں جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچے جو ہیں وہ پھر آگے پیغمبر نہیں ہوں گے؟ نہیں، پیغمبر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اسی لیے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہی نماز پڑھیں گے اور ان کو مسلح پہ کھڑے کریں گے. اس میں کچھ گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اگر کچھ یعنی کہ فتنہ آج کل فتنہ قادیانی جیسے ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر نبی نہیں آنا تو حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آپ شادی بھی بتاتے ہیں، تو نبی کا بیٹا اگر ایمان میں ہو تو وہ 40 سال کی عمر میں جا کے وہ بھی نبی بن جاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کئی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے ہیں، تو وہ سارے نبی تو نہیں ہیں، یہ تو ان کی اپنی ایک من گھڑت سی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی شادی تو ہو گئی، اولاد کا تو مجھے نہیں کنفرم. اولاد کا نہیں. ایک اور نشانی اس حوالے سے، جیسے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہو گیا، کہ ایک تو یہ زمین سے جانور کا نکلنا اور اس کا لوگوں سے کلام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، کہ ہم نکالیں گے زمین سے ایک جانور کو جو لوگوں سے بات کرے گا. تو اس کے بارے میں علماء کا اور جو ہے نا کافی اقوال ہیں کہ دابۃ الارض ایک جانور ایسا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ بعض حضرات نے لکھا کہ 3 جگہ پر سے نکلے گا. اور ایک یہ ہے کہ اتنی دور سے نکلے گا کہ اس کے بارے میں جو ہے نا مکہ وغیرہ میں پتہ نہیں، اس کی شہرت نہیں پہنچے گی. اور ایک جگہ مکہ کے قریب سے نکلے گا، اس کے بارے میں تو کافی ساری روایات آتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ کے اندر ہوتا تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا کہ جہاں سے اس نے نکلنا ہے. تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا جی ایک ریت والی علاقہ جگہ ہے ارد گرد، اور درمیان میں وہ کوئی جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر سے نکلے گا. اور ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ عین بیت اللہ کے اندر آ جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ طواف اور نماز ادا کر رہے ہوں گے تو وہ دیکھ لیں گے، تو اس کو جب دیکھیں گے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. ایک شخص جو ہے اس کو دیکھ کر نماز شروع کر دے گا تو وہ اس کے اوپر نشان لگا لے گا. یہ لوگوں کے چہروں کے اوپر، بعضوں کی پیشانی کے اوپر نشان لگائے گا، بعضوں کے ناک کے اوپر نشان لگائے گا. اور بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. عیسیٰ کا میں نے پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہاں عصا ہوگا. تو وہ ان کے جو ہے نا یعنی اس میں اقوال مختلف ہیں، واللہ عالم یہ اب اس میں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ انگوٹھی سے نشان لگائے گا ناک کے اوپر،
یہ کافر کی علامت ہے، اور چھڑی سے نشان لگائے گا پیشانی پہ تو یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، اور وہ اس کو کافر کہہ کر اور مسلمان کہہ کر پکارے گا. ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے؟ جیسے کہ یہ آپ نے باتیں سر بتائی ہیں تو لگ تو یہی رہا کہ آج جس حالت میں ایمان ہے تو ان فتنوں کا شکار ہی نہ ہو جائیں. ان پہ بچنے کے لیے کچھ احادیث میں آیا؟ ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، خاص کر پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کرنے کا بھی ہاں، اور ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی جائے تاکہ فتنہ دجال سے بچا جائے. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، دعا آتی ہے 4 چیزوں سے پناہ: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. تو یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اس کو جو ہے نماز کے اندر شامل کیا جائے، نماز کے اندر بھی، اور دعا کی جائے ان فتنوں سے بچنے کے لیے. اور جب یہ دجال کا فتنہ آ جائے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ بندہ دور دراز علاقوں میں چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، تاکہ ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں جو ہے نا وہ آئے اور انسان اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے. اور اس کے فتنے کے اندر جو ہے زیادہ تر عورتیں مبتلا ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہماری خواتین ہیں بھی بہت دور. ہاں جی، کیونکہ وہ جو شعبدہ بازیاں ہیں نا اس سے بڑی متاثر ہو جاتی ہیں عورتیں. کچھ ہمارے اس میں مردوں کی بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی ان کو علم نہیں سکھایا. ہماری بھی غفلت ہے اس میں کہ ہم نے ان کو سیدھی بات نہیں بتائی. اسی طرح ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں اسے بچنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے نا فتنے کا دور ہوگا، ان فتنوں میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے وہ کوشش کرنے والے سے بہتر ہے، اور جو شخص اس میں فتنوں میں جھانکے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا جو ہے نا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں، اور اسی طرح اپنی زبان پر جو ہے وہ کنٹرول کریں. اپنی زبان کو جو ہے نا جی وہ آپ قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، تو انشاءاللہ فتنوں سے بچنا کافی آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اور سب کو جو ہے دین کو سمجھنے اور خاص طور پہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور ہماری دنیا اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.